الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. انسان کا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جن لمحات میں وہ اللہ کے خاص فضلوں کا محتاج نہ ہو. لمحہ بلمحہ ہم اللہ کے خاص فضلوں کے محتاج ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آنن فانن حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آنن فانن میں جب کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت کے آنے سے پہلے بندے کا تعلق معاملہ اندر سے ایسا ہو کہ اس کی دل و نگاہ دعا اور التجا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور آن گھڑی میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. تو دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایسا معاملہ ہے اللہ سے کہ جو انسان کی تقدیر کو چیلنج کر دیتی ہے، تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، موت کے نقشوں میں زندگی کو کھڑا کر دیتی ہے، اور بھرپور صحت اور جوانی اور زندگی کے نشے میں موت کی آندھی سے ٹکرا دیتی ہے. تو دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ آج جمعہ اور یوم العرفہ، جمعہ اور یوم العرفہ اولیاء امت میں سے جو صاحبان نظر تھے، جو قبولیت دعا کی تاثیر کو اپنے اوپر برتتا ہوا دیکھتے تھے کہ بات قبول ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، تو وہ سال بھر اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ اپنی مشکل مہمات جو ہیں، جو ہمارے نظر میں مشکل ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اس دن کا انتظار اس واسطے کرتے تھے تاکہ اس دن ہم اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کریں اور اللہ جل شانہ سے اپنی بقیہ زندگی اور خاص طور پہ 1 سال تک کا جو زمانہ ہے اگلے عرفہ تک، اس کی پکی ٹھکی منظوری اللہ سے لے لیں. تو ہم کسی وقت کسی حال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فضلوں کے بغیر ہم زندگی گزار سکیں. تو دعا مانگنی چاہیے. دعا انسان کی زندگی کی کہہ کو پلٹ دیتی ہے. سیرت صحابہ میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں اور سفر جہاد میں نکلنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. دین کا کوئی تقاضا بھی ہو، اللہ کی رضا کا کوئی عمل بھی ہو، اس کو اختیار کرنے سے پہلے آپ جب نیت کر لیتے ہیں نا، وہ نیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، مثلا ایک آدمی نے قربانی نہیں کی یا ایک آدمی نے قربانی کی ہے، ابھی اس کو خیال آیا ہے کہ میں ایک نفلی قربانی بھی کروں اور اللہ کے حبیب کی طرف سے بھی قربانی کروں. نہ کی ہے، نہ بھی حالات ہیں اس کے، لیکن اس کی نیت کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. بات سمجھ آ گئی؟
اس لیے بدنیت نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کبھی بھی. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اپنی بدنیتی کو ظاہر نہ کیا کریں. ہونا وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اب آپ کا حسن نیت کا جو عمل ہے، اس نیت کے عمل میں وہ قبولیت کا وقت ہے، وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. آپ نے شاید یہ بات اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی نا؟ سنی ہے؟ نہیں سنی مجھے پتہ ہے. اس لیے کہ نیت کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ نیت کر لیتے ہیں، وہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کرنا ہے. یہ ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ارادے کو تکمیل میں لانا ہے. اس حسن نیت کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، پکار کو، فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اب جہاد ایک عمل ہے، تبلیغ ایک عمل ہے، تدریس ایک عمل ہے، صدقہ خیرات ایک عمل ہے. یہ جتنے بھی عمل ہیں نیکی والے، یہ قبولیت کے وقت ہے. تو میں آپ کو ایک اور وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بڑا خاص ہے. آپ کسی کو کوئی ہدیہ بھی دے رہے ہو نا، ہدیہ کوئی صدقہ خیرات دے رہے ہوں، اس کو نہ کہا کرو میرے لیے دعا کرو، اس کو نہ کہا کرو میرے لیے دعا کرو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو کوئی چیز دی تو انہوں نے کہا عائشہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. فرمایا دعا کو واپس کر. کیوں واپس کروں؟ فرمایا اس دعا کا بدلہ میں نے تجھ سے دنیا میں نہیں لینا، اس دعا کا بدلہ میں نے تجھے آخرت میں لینا تجھ سے. لیکن اس وقت آپ کیا نیت کر لیں؟ اس وقت آپ ایسی ایک نیت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے صبح کا وقت ہے، آپ نے کسی کو صدقہ دیا، کوئی نیکی کی، اس وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آج کا دن اور ہمیشہ میری زندگی کے جتنے دن ہیں وہ سارے تیرے علم میں ہیں. یا اللہ اس صدقے کو، اس عمل کو میرے لیے ڈھال کر دے، اس کو میرے لیے ڈھال بنا دے، تاکہ کوئی بھی غم اور پریشانی اگر آج کے دن میں مجھ پر آنی ہے تو اس ڈال کے ساتھ ٹکر کر وہ ختم ہو جائے گی. یہ آپ نے یہ نیت الگ سے کرنی ہے. یہ بڑی مجرب طریقہ ہے، یہ بڑے بڑے فطروں سے بندہ بچ جاتا ہے. اللہ. اچھا، اب وہ جو دعا کا وقت ہے نا، صحابی دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں یا اللہ میں تو تیرے نام پر جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میری بیوی بچے کی امید سے ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس بچے کی اللہ حفاظت کرنا. بس اتنی بات کر دی. یہ دعا کے باب میں اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. دعا کیا چیز ہے؟ ہمیں تو زمانہ سے 20 سال سے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، منگ دو بخا، منگ مطلار دو بخا، داسو کا، جیسے موٹی موٹی باتیں یاد ہوتی ہیں. التجا آتی نہیں کسی کو، زاری کا طریقہ ہی نہیں آ رہا کسی کو کہ اس سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے. اب صحابی نے کیا کہا؟ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا. چلے گئے، بیوی فوت ہو گئی. کچھ عرصے بعد واپسی ہوئی تو کسی نے کہا تمہاری بیوی تو فوت ہو گئی ہے، البتہ قبر سے کسی وقت رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے. اس وقت کے جو بڑے صحابہ موجود تھے ان کا مشورہ ہوا کہ بھئی یہ آواز محسوس کرتے ہیں ہم، اگر قبر کشائی ہو تو کیسا ہے؟ یہ دور صحابہ کی شاید پہلی قبر کشائی تھی. قبر کھولو. قبر کو جب کھولا گیا تو بچہ جو ہے وہ ماں کے سینے پہ ہے، منہ میں انگوٹھا دیا ہوا ہے اور زندہ سلامت ہے.
اب یہ بچے کو اٹھا کے باہر لاتے ہیں، غیبی آواز آتی ہے، آپ بچے کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ لگا کر گئے تھے، ہم نے وہ کر دی، اگر تم ماں کا کہتے ہم اس کی بھی حفاظت کرتے، تم نے بیٹے کا نام لیا تھا، کر کے دکھایا ہم نے، بیوی کا کہتے ہم اس کی بھی حفاظت کرتے۔ تو کسی بھی نیک عمل سے پہلے جب آپ نیت کرتے ہیں نا جی، کیونکہ دل جو ہے نا یہ اللہ کی گزرگاہ ہے، نیتوں پر اللہ کا پیرا ہے، اس لیے کبھی کسی آدمی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اس کو بدگمانی کہتے ہیں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ شخص اس طرح کر رہا ہو۔ بھئی اس طرح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ نیت پہ حملہ کرتے ہیں؟ گناہگار آدمی ہوتا ہے نا، گناہگار، وہ دعا مانگتا ہے، اب اس کی نیت دیکھیں، اور نیک آدمی کی نیت دیکھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ آپ گناہگار کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں یا عبادت گزار کی؟ سوڑا میں لگا، کس کی دعا قبول کرتے ہیں؟ فرمایا میں گناہگار کی دعا جلدی قبول کرتا ہوں، کہ جس نے ریاستیں کی، جس نے اتنا آپ کو راضی کیا، فرمایا میرے موسیٰ اصل بات یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اس کو اپنی نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور گناہگار کو پتہ ہوتا ہے میرا تو یہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو یہی کچھ نہیں ہے، اس کی نگاہ صرف اور صرف اللہ کے فضل پر ہوتی ہے، میرا بھی کوئی خدا ہے، شاید میرا بھی کوئی کام سیدھا ہو جائے۔ اس لیے جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، شکستہ قلبی، اس کی جو حسن نیت ہے اللہ کے ساتھ، اس کی بھی بڑی تاثیر ہے، اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ تو آج کا جو یوم العرفہ ہے، آج کا جو دن ہے، اس دن کی جو عظمت ہے، اس دن کی جو عظمت ہے، میں نے یہ بات عرض کی کہ اہل دل، اللہ کے نیک بندے بعض اپنی دعاؤں کو اس دن کے لیے چھپا کے رکھتے تھے کہ اس دن مانگیں گے، اس دن مانگیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت جوش میں ہے، وہ بندے کی دعا پکار فریاد کو تو ہر وقت سننے کو تیار ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، مثلا آج کا جو دن ہے، والفجر والیال عشر، والفجر والیال عشر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ اب یہ دن ان اوقات کا حصہ ہیں، اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے تو اس دن کے معلوم ہوتا ہے کوئی اسرار ہیں، اس دن کے کوئی ایسے حقائق ہیں، اس دنوں کے اندر اللہ کی کوئی ایسی معرفت ہے جس معرفت کی بنیاد پر میرا رب اپنے بندوں کی دعا اور پکار کو سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا۔ تو اس لیے آج کے دن کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، آج کے دن کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس غنیمت کو ابھی اس وقت میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے کہ وہاں اس وقت حاجی دوبارہ مینا کی طرف آ رہے ہیں، اور حج کا جو رکن اعظم، حج کی فرضیت اور اس کی جو برکات ہیں، سبحان اللہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے حج آج قبول ہو گئے ہیں، اور اس قبولیت کی بھی ایک عجیب تاثیر ہوتی ہے، جیسے کہ دعا کرتا ہے نا آدمی، مجمع میں دعا کرتا ہے، مجمع میں توبہ کرتا ہے، اب دعا اور پکار کرنے والا شخص ایک ہے، لیکن اس پر قبولیت جو ہوتی ہے اللہ سب کی کر دیتے ہیں، برکت ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کے سفر میں فرمایا میں دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے، بچہ، ابھی نوخیز جوان بچہ ہے،
وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو میں نے ایک منزل پہ پہنچ کے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہارے سفر حج کے انتظام کس نے کیا ہے؟ سواری کا انتظام کس نے کیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے آگے سے جواب میں کہا حضرت جس نے آپ کا کیا اس نے میرا بھی کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس نے آپ کا انتظام کیا اس نے میرا بھی کیا ہے۔ اب اس کا تو کوئی جواب ہے؟ اللہ اگر امام غزالی کو لا سکتا ہے تو آپ مجھے بھی لا سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ بہرحال اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا الیک سلیک ہوا کہ اس کی ساری گفتگو بڑی عارفانہ قسم کی تھی، معرفت کے دریا بہاتا تھا بات بات میں۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اس کے حالات کا مجھے اندازہ تھا کہ اس کی جیب میں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا جب ہم کھانا کھانے بیٹھا کریں تم کھانا ہمارے ساتھ کھایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب جب کھانے کا وقت آتا ہم دسترخوان بچھاتے، وہ بچہ بھی آ جاتا۔ کہنے لگے جس دن ہم مینا روانہ ہوئے، مینا یعنی حج کے جو ایام ہیں نا ان میں ایک 8 ذی الحج کو مینا جانا ہوتا ہے، اور یہ مینا کا قیام مینا جانا سنت ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن عرفات جانا یہ فرض ہے، پھر مزدلفہ آنا واجب ہے، پھر اگلا جو دن ہے مینا جانے والا جس کو رمی کہتے ہیں۔ اب رمی جو ہے یہ سنت ہے، اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ خیر یہ تو حج کے مسائل الگ قسم کے ہیں۔ تو کہنے لگے جس وقت مینا کے اندر جانور ذبح ہو رہے تھے تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں اس بچے نے قربانی کی ہوگی کہ نہیں کی۔ تو میں تلاش میں جب نکلا تو کہنے لگے کہ وہ نوجوان جو تھا وہ سجدے میں تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ تجھے تو علم ہے میں غریب بھی ہوں یتیم بھی ہوں، اور میں تیری رضا کے لیے حج کرنے آیا ہوں، یا اللہ میرے پاس جانور نہیں ہے کہ میں ذبح کر سکوں، اللہ تم میری جان کی قربانی لے لے، میرا حج قبول کر دے۔ ایک جان پیش کر سکتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہی کچھ سرمایہ ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اگر آپ قبول کر دیں اس کو تو عنایت ہے، مہربانی آپ کی، میرا حج قبول ہو جائے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس بچے کو متوجہ کیا اور میں نے کہا بیٹا تمہاری طرف سے قربانی آج میں کر لیتا ہوں، سر سجدے سے اٹھا، کھڑا ہو جا۔ میں جتنی بھی گفتگو کرتا رہا اس دوران اس کا رابطہ دنیا سے کٹ چکا تھا، وہ اللہ کے ساتھ فریاد میں تھا، میرے دیکھتے دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور جب میں نے اس کی میت کو سیدھا کیا تو غیبی آواز آتی ہے امام غزالی سارے حج کے مجمع کو خطاب کر کے ایک بات کرو کہ تم سب کا حج میں نے اس بچے کی وجہ سے قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارا حج قبول کیا۔ ایک حسن نیت کا اثر مجموع پہ اثر ڈال لیتا ہے اور مجموع کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اس لیے بدنیت نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بدنیت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے بدنیت ہونے سے کسی سے یا میرے بدنیت ہونے سے کسی پہ اثر نہیں پڑے گا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہوگا تو اپنی روحانیت کا ہوگا، اپنا نقصان ہوگا۔ دیکھو اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے، میں اس کے بارے میں 100 تدبیریں بناتا رہوں، خدا اس کو ذلیل کر، خدا اس کو ذلیل کر، تو خدا میری سننے کا پابند ہے؟ کیا بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی ذلیل کر، اس کو بھی ذلیل کر، اس کو بھی تباہ کر، اس کو بھی تباہ کر۔ کیوں کر؟ کیوں کر؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے، وہ بندے کی حسن نیت کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اعمال کی نیت کرتے وقت اپنی التجا اللہ سے کیا کریں، التجا کیا کریں، یا اللہ، اور جتنے مسئلے بھی ہو نا
ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر دعا قبول ہوگی، اور ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، آپ جب بھی فریاد کریں گے قبول ہو جائے گی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. علامہ اقبال نے خوب ایک شعر کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں. بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں. کس کو عطا کیا جائے؟ تو ہاتھ اٹھائے، وہ فریاد کرے، ہم اس کی پکار کو سنیں. ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، دعا میں بھی ہماری توجہ اس وقت کہیں اور ہوتی ہے. یہ خاص بات سنیں، جب دعا مانگی جا رہی ہو اس وقت اپنی نگاہ کو، اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر پہ نہ رکھیں، غریب ہیں تو مالدار پہ نہ رکھیں، ضرورت مند ہے تو کسی پر اپنی نگاہ نہ رکھیں. اب دعا مانگتے وقت جس سے مانگ رہے ہیں اپنی دل و دماغ کی ساری سوچ اسی ذات پہ رکھیں. بھئی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ مخلوق نے کچھ کیا ہے نہ یہ کر سکتی ہے. اللہ نے مخلوق کے دلوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، جب چاہے گا جس کے دل میں اللہ ڈال دے گا اسی کو تمہارا خاتم بھی بنا دے گا، اسی کو اللہ تمہاری ضروریات کا کفیل بھی بنا دے گا. لیکن نیت نہ ڈاکٹر پر، نہ اسپتال پر، نہ کسی پر. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ ان کی جان نہیں بچا سکتا، پیسہ جان نہیں بچا سکتا. حالات اسباب ان کی جان نہیں بچا سکتے. اس لیے اپنی نگاہ اور کو خیال کو کسی وقت بھی اسباب پر رکھے ہی نہ. اسباب کے ہوتے ہوئے کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا، نہ وہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے آج کا جو مبارک دن ہے یہ یوم العرفہ ہے، اور آج کے اس دن میں خوب اللہ سے جو اوقات ہیں ان میں دعا مانگنی چاہیے. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان تکبیرات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں. یہ کسی صاحب نے پوچھا کہ 3 بار پڑھنا واجب ہے یا 1 بار پڑھنا واجب ہے؟ تو یہ تکبیرات جو ہے نا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھنا واجب ہے، 1 بار پڑھنا واجب ہے، اور با آواز بلند پڑھنا واجب ہے. اور کسی سے اگر ان دنوں میں نماز کے ساتھ یہ تکبیرات رہ جائیں تو وہ اگلی نماز کے ساتھ ان تکبیروں کا اعادہ کر سکتا ہے. نماز قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے، قضا ہونا بہت بڑا گناہ ہے. اگر نماز قضا ہو جائے، قضا لوٹائے گا پھر بھی پڑھے گا، سفر میں ہے پھر بھی پڑھے گا. اور عورتیں بھی اس کو بآواز بلند پڑھے، لیکن اتنی آواز کے ساتھ ان کی آواز اپنی نماز کی جو نشست جگہ ہے اس سے باہر نہ جائے. تو ان تکبیرات کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آج کے دنوں کی جو تسبیح ہے نا، تسبیح، اس تسبیح کے اندر بھی یہ خاص طور پر ان دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح چلتے پھرتے سے ہی پڑھنی چاہیے. یہ تسبیحات ان دنوں میں ویسے بھی زیادہ پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی یہ تکبیرات نماز کے بعد 1 بار پڑھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے معمول میں رکھیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور یہ منگل کی شام تک پڑھنے ہیں، منگل کی شام تک، اور اس کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے تھے. کتنے بڑا امت سے جدا کیا جا رہا ہے اس کو، امت کی وحدت سے اللہ کے پیغمبر اسے جدا کر رہے ہیں. اور میں دوسری بات عرض کر دوں، جن لوگوں پہ اس سال حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان پہ یہ اللہ کا فرض حکم باقی ہے. وہ ابھی سے ہی اگلے سال کے حج کی نیت کر لیں
کہ ہم نے اگلے سال حج کرنا ہے، نیت بھی کر لیں اور نیت کا ثواب بھی حاصل کر لیں، اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ان کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو حج کا غم ہوتا ہے نا، حج کی فکر ہوتی ہے یا عمرہ کرنے کی شوق ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ بات لوگ کہتے ہیں نا جی، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کن کے لیے اللہ کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ہم اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حج پہ جا رہے تھے، تو حج پہ جا رہے تھے تو ان کے بیٹے مفتی رفیع عثمانی صاحب بڑے آدمی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں حج کے لیے تو ہمارے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا سب کے لیے دعا کروں گا پر تیرے لیے نہیں کروں گا۔ باپ بھی ہو اور باپ بھی ایسا ویسا نہ ہو، اور جا بھی حج پہ لیے جا رہا ہو اور بیٹے کو یہ تڑی دے کے جا رہا ہو دھمکی کہ تیرے لیے دعا نہیں کرنی۔ کافی غور طلب بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے میں بہت پریشان ہوا باپ کی اس بات کو سن کر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے قاعدہ رکھا، اپنے کمرے میں لے گئے، کہا اس صندوق کو کھولو، اس بکس کو کھولو۔ جب کھولا نا اس کو، اس میں کہا اس خط کو پڑھو۔ خط حضرت کی بڑی بیٹی کا تھا جو باپ کے نام تھا، اور ساتھ 4 آنے 10 آنے 20 آنے 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے الگ الگ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں اس کی۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ابا جی یہ پیسے میں حج کے لیے جمع کر رہی ہوں بچپن سے، کہ اللہ مجھے حج کرائے، اور اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ پیسے میرے پورے ہو گئے اسباب تو میں حج کروں گی، اور خدا نخواستہ اگر زندگی ختم ہو گئی تو میرے ان پیسوں سے کسی کو حج بدل کرا دیں۔ تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا رفیع صاحب کو کہا بیٹا جی لوگ حج کرتے ہیں نا وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، ہم تو ایسے سارے توکل کی جماعت والے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ جو حج کرتے ہیں پھر وہ یہ اسباب بھی جمع کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تم نے کتنے سبب جمع کیے ہیں؟ یعنی اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ پاسپورٹ بنایا، بیرون سفر کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے، تم نے اس نیت سے پاسپورٹ تیار کر دیا ہے کہ میں حج کروں گا، یہ تو تمہارے اختیار میں تھا نا، 2000 5000 روپے لگے گا پاسپورٹ تیار ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسباب جمع کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے جذبے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ حج اور عمرے کی عبادت کے لیے اچھے اچھے نیک لوگوں کے خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں حج کرا دے، کوئی ہمیں حج کرا دے۔ میں نے ایک بڑے سرمایہ دار آدمی کو دیکھا، حکومت کے پیچھے درخواست لے کے پھر رہا ہے، مذہبی مور کو درخواست لے کر آئے جی مجھے حج کرا جائے سرکاری طور پر۔ میں نے ایک دن کہا خدا کے بندے اتنے پیسے تمہارے پاس ہیں، ان کے پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے اللہ ہر مال کو قبول نہیں کرتے، ہر پیسہ قبول نہیں ہوتا، چاہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پیسے کی باری نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو جائے گا۔ میں نے خود ایک اتنے بڑے آدمی کو دیکھا ہے مالی اعتبار سے، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے بینک میں لکھوایا ہوا تھا میں شیعہ ہوں، کسی میں لکھوایا ہوا تھا میں مرزائی ہوں کہ میری زکوٰۃ نہ کٹ جائے، اور حج نہ کر سکا۔ تو ہمارے علاقے کے غریب آدمی حج کر کے آ گیا تو لوگ اس کو حج کے لیے ملنے جاتے تھے، وہ سیدھا سا آدمی تھا، وہ اکثر کہا کرتا تھا اگر پیسوں سے کوئی حج کرتا تو اس خان کا نام لیتا وہ کر لیتا، اس خان کا نام لیتا کہ وہ کر لیتا۔ دیکھو باپ دادا سے اربوں پتی تھا لیکن حج نہیں کر سکا، تو میں فقیر آدمی ہوں، دیکھو میں چھولے بیچتا ہوں لیکن خدا مجھے حج کرا کے لے آیا۔ عام طور پر ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بھیج دے۔ تو جس طرح ہم اپنے شادیوں کے لیے اپنے مکانوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور اس میں ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہمیں مکان بنا کر دو، کیونکہ ہم نے اگر آخرت کا مکان بنانا ہے تو اپنی انجام کی تیاری کے لیے اللہ کے حرم کا آس پاس چکر لگانا کم از کم سال میں 1 بار تو ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اسباب بھی جمع کرنے چاہیے اور نیت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں حج کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور جن کے والدین نے حج نہیں کیا اور فوت ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارا مال اسباب چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان والدین کی طرف سے بھی حج کی نیت کرنی چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع